انہوں نے کہا ہم تو مانتے نہیں ہیں اس پیغمبر کو، یہ کیسا پیغمبر ہے 4,500 نبیوں کے قبلے کو چھوڑ دیا، یہ ہم ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ الگ ہو جائیں۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ إِلَّا بِخَالِص إِجْمَالِهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً ایک تلت للہ المشرق والمغرب اور وما جعلنا یہ دوسری علت تھی۔ اب وما كانت ان كانت لكبيرة یقیناً ہے یہ تحویل قبلہ لکبیرۃ البتہ بہت بھاری، الا علی الذین ھدی اللہ مگر ان لوگوں پر کوئی بھاری نہیں ہے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ حد اللہ کا کیا مطلب، اوپر یہدی میں یہ شام بھی عرض کر چکا، حد اللہ کا کیا مطلب، جو بغیر علت طلب کیے حکم مان لے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اللہ جیسے تیری مرضی، ہم ادھر منہ کریں گے۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، ایک سوال کا جواب صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت جو صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے فوت ہو گئے، ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليضيع ایمانکم، نہیں ہے اللہ کہ ضائع کر دے تمہارے ایمانوں کو۔ مولانا یہ قرآن کا واحد مقام ہے جہاں اللہ نے نماز کو ایمان فرمایا، گویا کہ نماز کو چھوڑنا ایمان کو چھوڑنا ہو گیا، اتنی اہمیت۔ وما كان الله ليضيع ایمانکم، ایک اور انداز، نماز ملزوم ہے اور ایمان لازم ہے۔ نماز ملزوم، اس کو ایمان، بغیر ایمان کے نماز قبول نہیں، اس لیے نماز کو ایمان فرمایا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، یقیناً اللہ کریم لوگوں کے ساتھ البتہ نرمی کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں میرے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں تقلب وجہک فی السماء، بے چینی کی وجہ سے بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا، تقلب بے چینی کی وجہ سے، بے قراری کی وجہ سے بار بار آپ کے چہرے کا اٹھنا اور مڑنا، فی السماء آسمان میں۔ آپ یہ بار بار نہ بے قرار ہو کر دیکھتے تھے، یہ کہیں قبلہ تبدیل ہونے کا حکم تو نہیں، ابھی نہیں آنا چاہیے تھا، پھر دیکھتے تھے جبرائیل وہی تو نہیں لا رہا، ابھی تو نہیں آنی چاہیے، کچھ یہ قریب آ جائیں۔ باقی مفسرین فرماتے ہیں آپ بار بار انتظار کے لیے دیکھتے تھے اوپر، کب آئے گی وہی، کب آئے گی۔ آپ کی خوشی تھی کہ قبلہ تبدیل ہو، حضرت فرماتے ہیں نا آپ بے چین اور بے قرار ہو کر دیکھتے تھے وہی تو نہیں آ رہی، ابھی قبلہ تبدیل نہ ہو۔ تکلف کے معنی کے اندر بے چینی پائی جاتی ہے۔ ذرا کھولیے سورۃ النور، دیکھیے نا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایک ٹکڑا چھوٹا سا عرض کر رہا ہوں، یا صفحہ 427، یخافون یوما، آیت پوری ہو رہی ہے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، ڈرتے ہیں اس دن سے الٹ پلٹ ہو جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں۔ یہ تتقلب فیہ القلوب، سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، یوم تقلب وجوہہم فی النار، بالکل آخر ہے آیت نمبر 66،
یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس روز پھیرا جائے گا ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں. مانا اس کے اندر خوشی والا ہوتا ہی نہیں ہے. آ جاؤ. قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اگر آپ خوشی سے چاہتے تھے کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے تو پھر تقلب کے اندر بے چینی والا معنی کیسے پورا ہوگا؟ یہ تقلب بتا رہا ہے، اور آگے دو تنبیہیں بھی آ رہی ہیں، یہ بھی بتا رہی آپ چاہتے تھے فی الحال قبلہ تبدیل نہ ہو. ایک اور چھوٹی سی بات، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں میرے محبوب بار بار بے چین ہو کر اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان میں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، قربان جاؤں علماء کی فہم پر. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً وعدہ تحویل، ضرور ہم پھیر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلۃً، اس قبلے کی طرف، ترضاها، آپ راضی ہو جائیں گے. اب تو آپ راضی نہیں ہیں، اب تو آپ راضی، ترضا پر غور کرنا علماء، ترضاها، اب تو آپ راضی نہیں ہیں. فی الحال تبدیل نہیں ہونا چاہیے جی، نہیں جی نہیں. یہ کچھ لوگ میرے قریب آ رہے ہیں. ترضاها، آپ راضی ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہوتے کہ قبلہ فوراً تبدیل ہو تو پھر ہونا چاہیے تھا رضیتا، پھر کیا ہونا چاہیے تھا؟ ماضی ہونا چاہیے تھا. آپ پسند کر چکے ہیں کہ میرا کعبہ قبلہ بننا چاہیے. اگر آپ خوشی سے چاہتے ہوتے تو پھر ترضاها نہ ہوتا، پھر رضیتا ہوتا. آپ پسند کر چکے ہیں. آگے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھیریے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. یہ پھیرنے کے انداز آ رہے ہیں. یہ نمبر 1، مسجد بنی سلمہ میں آپ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے. مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز ادا کر تیسری رکعت تھی کہ منہ موڑنے کا حکم آ گیا. ادھر نماز کے اندر ہی آپ پھر گئے. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میرے محبوب پھیر دیجیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، امتیو جہاں بھی تم ہو وہ بس موڑو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آ گئی لفظ مالی، یقیناً وہ لوگ جو دیے گئے ہیں کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، البتہ جانتے ہیں، انہو یقیناً وہ تحویل قبلہ حق ہے. مدارک والے نے مانا کیا انہو ہو سے مراد تحویل. پہلے کتاب کو پتہ ہے انہو ای تحویل، وہ قبلے کا تبدیل ہونا حق ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، جانتے تو ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کریم بالکل غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں. اب وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، یہ تنبیہ بتا رہی ہے آپ چاہتے تھے فی الحال قبلہ تبدیل نہ ہو. تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ دے دیں ان کو جو دیے گئے کتاب بکل آیاتین، ہر قسم کے معجزے، ہر طرح کے معجزے دے دیں. بکل آیت کا معنی عرض کر رہا ہوں، تمام کی تمام نشانیاں دے دیں. ما تبعوا قبلۃ، پھر بھی وہ آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں چلیں گے. چھوڑو میرے پیغمبر ان کو، آپ اس قبلے سے منہ کرو بس. وما انت بتابع قبلتهم، نہیں آپ پیچھے چلنے والے ان کے قبلے کے ہیں. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض. سبحان اللہ. مولانا خیال پیچھے دو شکیں بیان ہوئی. ایک شک
ماں تبعوا قبلتک، آپ کے قبلے کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ نمبر 2 شک، مان تبع تابعین قبلتہم، آپ ان کے قبلے کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں۔ 2 شکیں بیان ہو گئی۔ آگے علماء خیال وما بعضهم، یہ شک اول کی علت ہے۔ ماں تبعوا قبلتک، اس کی علت آ گئی کیا؟ ماں بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہیں بعض ان کے پیچھے چلنے والے بعض کے قبلے کے۔ جب یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کے پیچھے نہیں چلتے، کعبے کے پیچھے کیسے چلیں گے؟ چھوڑو ان کو میرے پیغمبر۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، یہ دوسری تنبیہ آ گئی ہے میرے محبوب، اگر آپ پیچھے چل پڑے، یہ جو دوسری شک تھی مانتا بتابن قبلتوں، اس کی علت آ گئی۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ هَوَاهُمْ، شک ثانی کی علت، اگر آپ پیچھے چل پڑے، اس سے بعد اول پیغمبر اور پیچھے چلے، عقل سے دور ہے، اور پیچھے بھی کس کے؟ نمبر 2 استباعت احواہم، ان کے غلط خیالات کے بوجہ منسوخ ہونے کے، احوا کا جملہ منسوخ ہونے کی وجہ سے ان کی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ اور تیسرا اس سے بعد من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ چکا ہے آپ کے بعد وحی والا علم آنے کے بعد پھر بھی آپ پیچھے چل پڑے ان کی غلط خواہشات کے، انک اذا لمن الظالمین، یقیناً اس وقت ہو جائیں گے الظالمین، ظالمین میں۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ چاہتے تھے قبلہ تبدیل نہ فرمائے، میرے پیغمبر ہم نے تبدیل کرنا ہی کرنا ہے، ان کی غلط خواہشات کو چھوڑو، نہیں مانتے نہ مانے بس، ورنہ انداز سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ یہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پہلے تو قبلے کے مخالف ہیں، اب عناد بن نبی کے بھی مخالف ہیں، نبی سے سیدھا وہ لوگ دی ہم نے ان کو تورات و انجیل الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، پہچانتے ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسرا معنی پہچانتے اس قبلے کو کما یعرفون ابناہم، جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، جس طرح بیٹے کے پہچاننے میں شک نہیں ہو سکتا، اسی طرح ان کو پیغمبر کے پہچاننے میں اور قبلے کے تبدیل ہونے میں بھی شک نہیں ہے، ضد کی وجہ سے نہیں مانتے۔ آپ جملہ بولے تو میں ایک بات عرض کروں، اللہ نے مثال کس سے دی ہے؟ بیٹوں سے، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں، قبلے کی تو دوسرا معنی قبلے کی تبدیلی کو ایسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ نہ اللہ نے باپ کی مثال کیوں نہیں دی، ماں کی مثال کیوں نہیں؟ بتا ماں باپ کو نہیں پہچانتا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے پہچانتا ہے کہ نہیں۔ فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر جب آپ سوال ہی نہیں سمجھ رہے جواب میں کیا سناؤں؟ فَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یقیناً ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپاتی ہے حق کو، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے، وہ جانتے بھی ہیں، الحق من ربک، بات جو گئی پھر گئی، الحق کو میرے انتظار یوں تو نہیں ہوتا، بولتے ہی نہیں ہے، میری تسلی کیسے ہوگی؟ پھر انسان اللہ نے فرمایا ابنا بیٹوں کو پہچانتا ہے، اللہ ماں باپ کو نہیں پہچانتا، تو یوں بھی تو ہو سکتا تھا جن کو ہم نے تورات و انجیل دی ہے، نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح والدین کو پہچانتے ہیں، یوں بھی ہو سکتا تھا۔ تعویل قبلہ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناہم، جیسے اپنے ابنا کی جگہ آبا ہوتا، تعویل قبلہ کو نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح والدین کو پہچانتے، بندہ والدین کو نہیں پہچانتا، پہچانتا ہے۔ پھر اب آباہم کی جگہ، آیت کو دیکھنا، آباہم کی جگہ ابناہم کیوں فرمایا؟ بس میں ایک جملہ کہتا ہوں، اشارہ یہ دیکھنا جی، بچہ پیدا ہو گیا،
بچے کے مستور اعضاء چھپے ہوئے نام نہیں لیتا، بچے کے مستور اعضاء والدین کو پتہ ہوتے ہیں۔ بچہ پیدا ہوا چھوٹا ہے، ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے، نہلا رہے ہیں، غسل دے رہے ہیں، کپڑے پہنا رہے ہیں۔ اب بچے کا ایک موٹی بات، بچے کا ہر عضو والدین کے سامنے ہے، لیکن اولاد کے لیے والدین کی بات ایسے نہیں ہوتی۔ کچھ پتہ نہیں آپ بات سمجھ بھی سکے کہ نہیں سمجھ۔ خلاصہ کیا نکلا؟ والدین بچے کی ہر چیز سے واقف ہے۔ موٹی بات کر رہا ہوں، بچے کے ہر عضو سے واقف ہے، لیکن اولاد تو واقف نہیں ہے۔ اولاد تو ایسے واقف، اگر باپ اور والدہ کی مثال دی جاتی تو پھر ابہام اور اشکال باقی رہتا کہ ہم نے تو مکمل طور پر والدین کو دیکھا ہوا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے اولاد کی اس لیے مثال دی ہے کہ والدین نے اپنی اولاد کے ہر عضو کو دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا پتہ ہے ایک، دوسری بات آیت کو دیکھنا، ایک بات سمجھ آ گئی، دوسری کہتا ہوں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ بیٹا والدین کو پہچانتا ہے، باپ کو پہچانتا ہے لوگوں سے سن کر۔ مجھے والدہ نے کہا یہ تیرا باپ ہے، بھائی کہتے ہیں یہ ابا ہے، چچا کہہ رہا ہے یہ تیرا ابا ہے، ماموں کہہ رہا ہے یہ تیرا ابا، لوگوں سے سن کر۔ لیکن والد دلائل سے اولاد کو پہچانتا ہے، نکاح والی دلیل ہے، حمل قرار پایا اس کے پاس دلیل ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ اولاد والد کو لوگوں سے سن کر پہچانتی ہے اور والد اولاد کو دلائل سے پہچانتا ہے۔ دو باتیں عرض کر دیں، الذین آتیناہم الکتاب، سبحان اللہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ ورنہ دیکھنا میری طرف، تیسری بات پیاری، بیٹا والد کو دنیا میں آ کر پہچانتا ہے، بیٹا والد کو دنیا میں آ کر آیا، بڑا ہوا پتہ چلا یہ ابا ابا یہ والد ہے، اور والد دنیا میں آنے سے پہلے اولاد کو پہچانتا ہے کہ میرا حمل ہے۔ تین باتیں سمجھ آئیں؟ آگے چلو۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، پھر آپ خاموش کیوں بیٹھے تھے؟ کتنی تین باتیں عرض کر دیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یقیناً ایک جماعت ان میں سے البتہ چھپا رہی ہے حق کو، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں۔ الحق من ربک، هو الحق من ربک، عبارت هو الحق من ربک، قبلے کا تبدیل ہونا حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، ہرگز نہ ہونا میرے پیغمبر شک کرنے والوں میں سے۔ ممترین کا جملہ بِإِتْيَانِ الْعَذَابِ، بِإِتْيَانِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، بِإِتْيَانِ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ، ان پر عذاب آنے میں میرے پیغمبر شک نہ کرنا، عذاب ان پر آ کر رہے گا۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، حکمت تحویل، ہم نے کیوں قبلہ تبدیل کیا ہے؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، مضاف الیہ کو حذف کر کے اسی جگہ تنوین دے دی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر ایک امت کے لیے وجہۃ قبلہ ہے۔ مدارک والے نے مانا کیا وجہۃ قبلہ، ہر ایک امت کا قبلہ ہے، جو مسلمانوں کا کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ میں نے کر دیا ہے کعبے کو ہوبا مولیہا، اور وہ موڑتا ہے اس کی طرف عبادت میں۔ فاستبقوا الخیرات، بات کو چھوڑو بھائی، چھوڑو، قبلہ پہلے وہ تھا یہ ہو گئی، باتیں چھوڑو۔ فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو نیکیوں کے اندر، جس طرح اللہ حکم فرمائے اسی پر عمل کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا،
جہاں بھی تم ہو لے آئے گا تم کو اللہ اکٹھا کر کے اپنے دربار کے اندر۔ اللہ سے ضرور ہے کہ تمہارا واسطہ پڑھنا ہے اللہ کا۔ ان اللہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس پر جمع کرنا آسان ہے۔ یاسبکم اللہ ومن حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ سفر نبوی کا بیان کیا عنوان عرض کیا؟ سفر نبی کا بیان۔ میرے پیغمبر من حیث خرجت، آپ جہاں سے بھی نکلیں، فول وجهك شطر المسجد الحرام، جہاں سے بھی نکلیں، یوں مانا کر رہا ہوں جہاں سے بھی نکلے میرے پیغمبر، فول وجهك شطر المسجد الحرام، آپ پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً وہ قبلے والا حکم البتہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور اللہ کریم نہیں قطن غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، پھر اعادہ ہو، دوسری بار پھر حکم کو دہرایا۔ شبہ ہوتا تھا کہ یہ حکم صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، نہیں دوسروں کو بھی یہ آگے آ رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، میرے پیغمبر جہاں سے بھی آپ نکلیں، پھیرے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف۔ امتیو تم بھی سن لو، حیث ما کنتم، جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا، پھیرو تم اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف۔ اب ذرا پیچھے دیکھیں نا جی، یہ آیت نمبر 144، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَوَلِّ ایک، اس کے نیچے فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ نمبر 2، پھر مِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الدِّينِ، اور آگے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الچار، اور فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ 5۔ من حیث خرجت، من حیث خرجت، اس کا تکرار ہے، انہوں تکرار ہے کہ نہیں؟ جلدی بولو بات سمیٹوں۔ من حیث خرجت فول وجهك، ومن حیث خرجت فول وجهك، یہ تکرار کیوں کہ چونکہ مقابلے میں یہود تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء تھے، اس لیے تکرار کیا۔ کیوں دوبارہ تاکید؟ کیونکہ مقابلے میں تھے یہود، مقابلے میں تھے، اور معاملہ بڑا، پورے مدینہ میں پراپیگنڈا شروع ہو گیا، یہ کیسا پیغمبر ہے 4500 نبیوں کے قبلے کا مخالف ہے، اس نے بار بار تاکید۔ ایک اور انداز دیکھیں آیت کو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اور اگلے کے سال فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ بھی آ رہا ہے، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا، یہ ایک شبے کا جواب ہے۔ ہو سکتا ہے یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، امت کو نہ ہو، تو فرمایا نہیں، صرف پیغمبر کو حکم نہیں ہے، امت کو بھی ساتھ حکم ہے۔ اور فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهَا، امت کو حکم دینے سے پہلے حضرت کے حکم کو پھر دوبارہ دہرا دیا۔ جس طرح میرا پیغمبر پابند ہے اس قبلے کا، تم بھی اسی کے پابند ہو، کعبے کی طرف منہ کرنا۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کیوں اس کی طرف ہونا نا بالکل کعبے کا سیدھ میں ہونا کوئی ضروری نہیں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں 45 درجے کا زاویہ نکالو، یہ 45 درجہ، یہ ایسے کونے میں، یہ میرا ہاتھ بالکل کونے کی طرف جا رہا ہے، اور یوں 45 درجے کا زاویہ نکالو، یہ یوں۔ اب یہ جو میرا دائیں ہاتھ ہے، اس کو آگے لکیر کو بڑھاتے جاؤ، چلی گئی۔ اب یہ جو میرا ہاتھ ہے بائیں، اس کی لکیر کو بھی بڑھاتے جاؤ 45 درجے کے زاویے پر، یہ ایسے چلی گئی۔ اب اس سامنے والی سائڈ میں جہاں بھی قبلہ کعبہ آ جائے نماز ہو گئی، اور اب بالکل کعبے کا سیدھ میں ہونا ضروری۔ یہ جو طرف ہے نا، یہ طرف، اب 45 درجے کا زاویہ یوں نکالو، 45 درجے یوں نکالو، اس کو بڑھاتے جاؤ۔ اب کعبہ جہاں بھی آئے، اس دروازے یہاں آ جائے، وہ دروازہ ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، ادھر آ جائے، جس طرف بھی آ جائے نماز ہو گئی۔ یعنی کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، کعبے کی سیدھ میں منہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر سیدھ میں منہ کرنے کا حکم ہوتا تو بڑی تنگی بن جاتی، اس کی طرف منہ کرو جس طرف کعبہ ہے۔
لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر حجت کوئی بہانہ. پیاری بات ذہن حاضر، حجت بہانہ. مولانا کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر ذو قبلتین ہوگا، آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا تھا آخری پیغمبر ذو قبلتین، دو قبلوں والا ہوگا. پھر پیغمبر آپ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے ہیں. یہ ان قریب اعتراض کرنے والے تھے یہودی، یہ کیسا پیغمبر ہے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے؟ ہماری کتابوں میں تو نشانی لکھی ہوئی ہے آخری پیغمبر 2 قبلوں والا ہوگا. ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے تاکہ ان کو بات کرنے کا بہانہ ہی نہ مل سکے. الا الذین ظلموا منہم، مستثنی منقطع، مگر وہ لوگ جو ظالم ہیں. مدارک والے نے مانا کیا المعاندین، جو ضدی ہیں، ضدی، وہ اب بھی اعتراض کرتے رہیں گے. فلا تخشوهم واخشونی، نہ ڈرو تم ان کے اعتراضوں سے، واخشونی، اور میں اللہ کریم ہی سے ڈرتے رہو. وَلَأُتِمَّ نِعْمَتِي لِأَلَّا یکون، پر اس خاص ہے کیوں تم اپنے چہروں کو قبلے کی طرف پھیرو، کعبے کی طرف، کیوں؟ تاکہ پورا کروں میں اپنا احسان قبلے والا تمہارے اوپر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلتے رہو. استمرار ہے تہتدون کے اندر. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، سبحان اللہ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. سبحان اللہ. کما ارسلنا، یہ مفعول مطلق ہے. عبارت یوں تھی، اتماما للنعمت، اتماما للنعمت کا نعمت ارسال الرسول فیکم. کیا مطلب؟ جس طرح رسول بھیجنا تمہارے اندر میرا احسان ہے، اسی طرح کا قبلے کو تبدیل کرنا بھی میرا احسان سمجھو. جیسا بھیجا ہم نے تمہارے اندر شان والا رسول، رسولان تنوین برائے تعظیم، منکم، اس کے نیچے جملہ بشریت پیغمبر ہے، تم میں سے، تمہاری جنس میں سے، اور کوئی غیر نہیں ہے. 4 فریضے پڑھتا ہے تمہارے سامنے ہماری ایتیں. نمبر 2، وَيُزَكِّيكُمْ، پاک کرتا ہے تم کو عقائد فاسدہ سے، اخلاق رذیلہ سے. نمبر 3، سکھاتا ہے تم کو کتاب والحکمہ اور سنت، حکمہ علوم نبویہ. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سکھاتا ہے تم کو پیغمبر وہ مفید باتیں لم تکونوا تعلمون، جن کو تم نہیں جان سکتے تھے، جن کو تم نہیں جان سکتے تھے وہ تمہیں سکھا رہا ہے. ماضیہ کی تمہیں خبریں دے رہا ہے. اللہ معلوسی نے بڑا پیارا معنی کیا، لطف آ گیا علماء کے لیے. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، پیغمبر تم کو سکھا رہا ہے وہ مفید باتیں لم تکونوا تعلمون. کون سی مفید باتیں؟ مما لا طریقہ الی معرفتہ سوى الوحی. علامہ معلوسی نے معنی کیا مما لا طریقہ، لا طریقہ، میں قاری تو نہیں ہوں، لا طریقہ الی معرفتہ سوى الوحی، وحی کے بغیر جن کی پہچان کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا وہ باتیں تمہیں سکھا رہا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سبحان اللہ. مولانا تہذیب الاخلاق کے 5 شعبے آ رہے ہیں، اپنے آپ کو سنوارو. 5 شعبے آ رہے ہیں. نمبر 1،
فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون۔ یہ پہلا شعبہ تہذیب الاخلاق کا نمبر 1 تعلیم ذکر۔ تم مجھے یاد رکھو، فرق کر رہا ہوں علماء، اذکرونی بالطاعت والدعاء، بالطاعت والدعاء، تم میری اطاعت کر کے مجھ سے دعائیں مانگ کر میں اللہ کو یاد رکھو۔ اذکرکم بالثواب والاجابہ، اذکرکم بالثواب والاجابہ، میں تم کو یاد رکھوں گا ثواب کے ساتھ اور دعائیں قبول کر کے۔ تم میری فرما برداری کرو، میں اللہ تمہیں ثواب دوں گا، تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں قبول کرتا جاؤں گا۔ فاذکرونی اذکرکم۔ نمبر 2 تہذیب الاخلاق کا دوسرا شعبہ، واشکرولی ولا تکفرون، اور شکر ادا کرو میں اللہ کریم کا۔ شکر ادا کرنے کا کیا مطلب؟ جو میری نعمت ہے اس کو نعمت سمجھو، نعمت کو نعمت سمجھو، ایک معنی۔ دوسرا معنی واشکرونی، استعمال وہاں کرو جہاں حکم ہو۔ واشکرونی، شکر کا ایک مطلب نعمت کو نعمت سمجھو اور استعمال وہاں کرو جہاں حکم ہو۔ ولا تکفرون، اور ناشکری نہ کرو میں اللہ کریم کی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ تہذیب الاخلاق کا تیسرا شعبہ صبر۔ اے ایمان والو، یہ آیت یہاں ذکر کیوں کی ہے مولانا؟ بھائی یہ بڑی جھوم جھوم کر یہ ایسے پڑھتے ہیں، مجھے ہنسی آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے آیت کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہاں آیت آئی کیوں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ شور مچ گیا مدینے کے اندر، بڑے جھگڑے کھڑے ہو گئے مدینے کے اندر۔ اللہ نے فرمایا تحویل قبلہ کے مسئلے پر کوئی تکلیف آئے صبر سے کام لینا، نماز سے کام لینا۔ تحویل قبلہ کے مسئلے کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ یہ بات اور ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے حکم عام ہے۔ اے ایمان والو، مدد مانگو اللہ سے مصیبتوں کے اندر، بالصبر، صبر کے وسیلے سے، والصلاۃ، اور نماز کے وسیلے سے۔ مولانا یہ چوتھا تہذیب اخلاق کا شعبہ دعا۔ اللہ کے سامنے دعائیں مانگو، نمازیں پڑھو، اللہ کریم کے ساتھ تعلق پکا رکھو۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خیال کرنا صبر کی اعلیٰ قسم شہید ہو جانا۔ پیچھے فرمایا نا مصابرین، اب صبر کی اعلیٰ قسم شہید ہو جانا۔ تحویل قبلہ کے مسئلے پر تکلیفیں آئیں تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور اگر اس مسئلے کی خاطر کوئی مومن مارا گیا تو شہید ہے۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ نہ کہو تم، سبحان اللہ، اشارہ کر دیا اتباع محمد میں موت آئے تو بھی شہادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کہو تم ان کو جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے کے اندر، کیا اموات ہم اموات، اموات ہم اموات، کہ وہ معمولی مردوں کی طرح ہیں، معمولی مردوں کی طرح نہیں، بل احیاؤن، بل ہم احیاؤن، بلکہ وہ زندہ ہیں خاص حیات کے ساتھ۔ ولکن لا تشعرون، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس زندگی کو ان حواس کے ساتھ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اب صبر کی ادنا قسم، اعلیٰ قسم شہادت، ادنا قسم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، مومنوں پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں؟ ایک سوال کا جواب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، امتحان کے لیے آیا کرتی ہیں، پریشان نہ ہو، امتحان کے پرچے میں اللہ خود تمہیں بتا دیتا ہوں۔
ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے. ساتھ تھوڑی سی چیز کے ساتھ خوف میں سے دشمن کٹے ہو گئے. والجوع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے. مولانا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کے بعد ہمیں کسی کی تشریح کی طرف نظر دیکھنے کی اٹھانے کی اجازت بھی نہیں ہے. جب کسی آیت کی تشریح اور تفسیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر دیں تو ہمیں اپنے دماغ وہاں لڑانے کی کوئی اجازت ہے؟ پھر تو ہمیں پیغمبر کی زبان پر اعتماد نہیں رہا. معاذ اللہ ایسے نازل ہوئی صحابہ پہنچ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آئی. ما فہمنا حاضر آیا ہم نے نہیں سمجھ آئی, ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے جو میرے راستے میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انا سالنا عن ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ سے پوچھا تھا ہمیں سمجھ نہیں آئی آپ کیسے زندہ ہیں. حالانکہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں شہیدوں کے بچے یتیم ہو گئے, بچے بندہ شہید ہو گیا بچے ہی نہیں, عورت بیوہ ہو گئی, عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کر لیا, وراثت تقسیم ہو گئی, جنازہ بھی پڑا, دفن بھی کیا, مٹی بھی اوپر ڈالی. اللہ فرماتا ہے زندہ ہمیں سمجھ نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارواحہم فی اجواف طیر خضر, اللہ ان کی روحوں کو سبز رنگ کے پرندوں میں رکھ کر جنت میں چھوڑ دیتا ہے. کھاتے ہیں پیتے ہیں اڑتے ہیں. لہا قنادیل معلقۃ بالعرش, اللہ کے عرش کے نیچے گھونسلے بنے ہوئے ہیں ان میں آرام کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے پوچھا حل تشتہون شیئا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کسی چیز کی خواہش ہے؟ قالوا لا حاجۃ لنا, انہوں نے جواب دیا شہیدوں نے اللہ جس کو جنت مل جائے اور کیا چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے. پھر اللہ نے پوچھا فلما علموا انہم لا یترکون, ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ پوچھ کر رہے گا نہیں چھوڑتا. اللہ پھر ایک تمنا باقی ہے ان ترد ارواحنا الی اجسادنا حتی نقتل فی سبیلک مرۃ اخری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری روحوں کو دنیا والے جسموں میں واپس بھیج تاکہ دوبارہ زندہ ہو کر تیرے راستے میں لڑائی کریں, شہید ہو جائیں. ذوق جو مزہ شہادت کی موت میں آیا ہے ان نعمتوں میں بھی نہیں آیا. اللہ نے یہ میرا قانون نہیں ہے, یہ میرا قانون. مولانا ضد بندہ چھوڑ دے تو بات ماننا اور سمجھنا بڑا آسان ہے. ضد کا کیا علاج ہے؟ نیلوی شاہ سے رحمہ اللہ فرماتے تھے کوئی بندہ کہ مرغی کی ایک ٹانگ, اب اس کا کیا علاج ہے؟ مرغی کی ایک ٹانگ ہے, ایک اس کا کیا علاج ہے ضد کا؟ ہاں ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے علماء نے فتویٰ دیا کہ جس پر مولانا حسین علی کا سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہے. بہت مخالفت کا دور تھا اور میاں والی کا ریلوے اسٹیشن وہ ہے جہاں حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر حضرت مولانا شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بڑے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں میاں والی میں سب سے پہلے بیان کے لیے پہنچے, وہاں ڈیرا لگایا. ریلوے اسٹیشن پر حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ کو اتنے پتھر مارے گئے جسم خون سے رنگین ہو گیا, کپڑے خون سے بھر گئے, بڑے مسائل بڑی تکلیفیں. ایک بہت بڑا مشکل دور گزرا ہے, ہم تو بڑے آسان دور کے اندر آ گئے ہیں. تو حضرت مولانا حسین علی کے بارے میں فتویٰ دیا. حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے بقیت الاثار جو ان کی ہے من الحیات المستعار سوانح عمری کے اندر کہ میں جب پہلے وہاں بھچرا کے ریلوے اسٹیشن پر اترا تو میں نے راستہ پوچھا تو بندے نے راستہ غلط بتا دیا. میں فصل کے اندر بھٹکتا رہا, مشکل سے حضرت کے ڈیرے پر پہنچا, راستہ بتانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اور طالب علم پانی بھر کر لاتے تھے, لوگ یہ اینٹیں مار کر پتھر مار کر پانی کے گھڑے توڑ دیتے تھے. بہت مشکل دور. بعد کے علماء سو نے فتویٰ دیا جس پر سایہ پڑ گیا اس کی بیوی کو طلاق ہے. لوگ بچتے تھے بھی سائے کے قریب بھی نہیں جانا. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے تو ایک زمیندار تھا وہاں بجرا کا, اس کا بیل بیمار تھا, مر رہا تھا. تو اس کا اپنا جو مولوی صاحب تھا نا جو فتوے لگانے والا تھا, شو 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 دم کر رہا ہے, دم کر رہا ہے, دم کر رہا ہے, چھو کر رہا ہے.
3 دن ہو گئے بیل بیمار پڑا ہے. خیر مولانا حسین علی بھی آ رہے تھے. اس زمیندار نے دیکھا بھائی یہ مولانا حسین علی ہے وہابی، اب بیل بھی بیمار ہے، کیا کروں؟ تو اس نے بھی ذرا ہٹ کرنا تاکہ سایہ نہ پڑے، بیوی کو طلاق نہ ہو جائے. مولوی صاحب ذرا دم تو کر دو، بیل بیمار ہے. مولانا حسین علی صاحب بڑے نرم دل تھے، مخالف ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آ گئی. اللہ کی شان بسم اللہ پڑھی، دم کیا، اللہ کا کلام پڑھا. جب دم کیا تو بیل کھڑا ہو گیا. اللہ صحت دینے والا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے. وہ ملک صاحب بڑا حیران ہوا، جو وڈیرا تھا اپنے مولوی کو کہنے لگا کمال ہے، 3 دن ہو گئے تو بھی دم کر رہا ہے، بیل کو آرام نہیں آ رہا تھا، یہ وہابی مولوی تو کہتا ہے اس کا سایہ پڑ گیا، بیوی کو طلاق ہو جائے گی. اس نے بسم اللہ پڑھی، دم کیا، بیل کھڑا ہو گیا. مولویوں کی ضد، توبہ توبہ توبہ. وہ مولوی کہنے لگا حیران ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، مولوی حسین علی نے دم کیا، بیل کھڑا ہو گیا. 3 دن تک میں نے بھی نہیں مرنے دیا. ہمارا مرن کا میں ہی نہیں دیتا. مولویوں کی ضد، توبہ توبہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کر دی ہے کہ شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے، شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی جنت والی ہے، روحیں جنت کے اندر سبز پرندے ان کے لیے بمنزلہ سواری کے جنت میں اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے، آرام کرتے ہیں. اور اگر شہادت کے بعد شہیدوں کی زندگی دنیا والی ہوتی انہی دنیاوی جسموں کے ساتھ تو کبھی یہ تمنا نہ کرتے اللہ ہماری روحوں کو جسموں میں واپس بھیج، دوبارہ زندہ ہو کر ہم شہید ہو جائیں. آپ سمجھا گئے شہیدوں کی زندگی شہادت کے بعد جنت والی. جھگڑا کیا ہے، اختلاف کیا ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. صرف بندہ چھوڑے تو مسئلہ تو حل ہے. جب شہداء کی زندگی شہادت کے بعد جنت والی ہے تو انبیاء کا درجہ تو شہیدوں سے نسبت ہی کوئی نہیں کتنا اونچا ہے. تو جب شہداء کی زندگی شہادت کے بعد جنت والی تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی بھی وفات کے بعد ان سے اعلیٰ ترین جنت والی زندگی ہے. ذرا سی بات تھی، اندیش اعجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہمارے استاد ہیں حضرت شیخ التفسیر حضرت مولانا قاضی سمت اللہ صاحب، بہت بڑے اس وقت پنجاب کے امیر ہیں. فرماتے اصل حیاتی ہم ہیں. کیسے فرماتے؟ حیاتی تو ہم ہیں. حضرت وہ کیسے نے کہا اصل حیات تو ہم مانتے ہیں بھائی، جنت والی، برزخ والی، آخرت والی. اور جو دنیاوی حیات ہے آخرت والی حیات کے مقابلے میں دنیاوی حیات تو ہے ہی کچھ نہیں. بل الآخرۃ خیر لک من الاولی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. اصل حیات تو ہے ہی آخرت والی، اگلے جہان والی، جنت والی. فرماتے ہیں دنیاوی زندگی پوری ہو گئی، اب اگلے جہان والی زندگی شروع ہو گئی. ہم اصل زندگی مانتے ہیں، اصل حیاتی ہم ہیں. آگے چلو، لوگ کچھ کہتے رہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کیونکہ ہمارا مزاج ہی نہیں ہے لوگوں کو لڑانا، آپس کے اندر اختلاف. یہ اختلافات کا وقت ہے، دشمن ہمارے سر پہ کھڑے ہیں. کیا حالات ہیں، ملک کے بنے ہوئے ہیں. مذہبی دیکھو، حکومت مٹانے پر تلی ہوئی ہے، مدارس کو ختم کیا جائے، علماء کو ختم کیا جائے، دینی اداروں کو ختم کیا جائے، نصاب کو تبدیل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. حکومت کیا کیا سوچ رہی ہے، مولوی آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ اختلاف کا وقت تھا، چھوڑو بات. شہداء زندہ ہیں، زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے. لاکن لا تشعرون. انبیاء علیہ السلام کی زندگی ان سے بھی اعلیٰ اور برتر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور بھی ضرور ہم تمہارا امتحان کریں گے، ساتھ تھوڑی سی چیز کے خوف میں سے، دشمن کا خوف اور بھوک میں سے، اور مالوں کی کمی میں سے، جانوں کی کمی میں سے، میووں کی کمی میں سے. بشر الصابرین، میرے پیغمبر خوشخبری سنا دو ماتم کرنے والوں کو. الذین، خوشخبری سنا دو الصابرین، ماتم کرنے والوں کو. الذین، کس کو؟ اسلام میں ماتم ہے کہ صبر ہے؟
کون صابرین جو ان مصائب میں جو ان امتحانوں میں پورے اترے، الذین جن کی عادت ہے علامت صابرین اذا اصابتہم مصیبہ جس وقت پہنچے ان کو کوئی تکلیف جانی ہے، مالی ہے، جاہی ہے، قالوا تو کہتے ہیں دل سے سمجھ کر سوچ کر کہتے ہیں زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو چیزیں ضائع ہو گئی ہیں کیا پرواہ ہے، وہ چیزیں بھی اللہ کی تھیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ چیزیں پہلے پہنچ گئی اللہ کی طرف، ہم بھی اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، ان اللہ سبحان اللہ انا الیہ راجعون، ہم یقیناً اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں، وہاں ان مصیبتوں کا بدلہ مل جائے گا، کیا پرواہ ہے۔ اولئک ثمرہ نمبر 1، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر صلوات، شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ نے مانا کیا، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، شاباش 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 شاباشیں ہیں ان کے رب کی طرف سے، خاص عنایات اور رحمت تو ثمرہ رحمت ہے، اور نمبر 3 اولئک هم المہتدون، ثمرہ دنیاویہ یہی ہے وہ لوگ هم المہتدون، حقیقت حال تک جن کی رسائی ہو گئی۔ ایک اور ذوق والی کیا چاہتا ہو تو صحیح لیکن فی الحال نہ ہو، فی الحال کچھ یہ قریب آ جائیں، آپ ظلم چاہتے تھے فی الحال کی بلا تبدیل نہ ہو، آپ جو بار بار اوپر دیکھتے تھے تو خوشی کی وجہ سے دیکھتے تھے کہ جلدی وہیں آئے اور قبلہ تبدیل ہو، یا بے قراری کی وجہ سے دیکھتے تھے بے چین ہو کر کے کہیں وہی تو نہیں آ رہی، بات یاد رکھنا۔ آ جاؤ دوسرا شبہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تہذیب الاخلاق کا 5واں شعبہ گیا، تعظیم شعائر اللہ، 5 شعبے تھے، یہ فاضقونی ذکر 1، صبر مولانا شکر وشکر لی 2، صبر استعین بالصبر 3، اور والصلاۃ دعا 4، اب تعظیم 5، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صاف اور نیلا یہ مرد اور عورت تھے، ان ظالموں نے بیت اللہ شریف کے اندر بدکاری کرنے کی کوشش کی، اللہ نے دونوں کو پتھر کا بنا دیا، پھر ان کے جو بت تھے صفا مروہ پر رکھ دیے گئے، یہی حال ہوتا ہے، مدت گزری، بعد میں آنے والے لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی۔ اللہ کیا دیکھتے ہو مولانا، آج کل کے حالات دیکھو، گندے مندے لوگ، غلیظ ترین، بے لباس، نہ نماز نہ کلمہ نہ روزہ نہ کچھ، مر گئے، بعد والوں نے دربار بنا لیا، پوجا شروع ہو گئی۔ ان کا بھی حال بنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، صفا مروہ سے یہ بت ہٹا دیے گئے، حکم ہوا ان کے درمیان تم نے سائی کرنی ہے، دوڑ لگانی ہے، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہاں پر تو پہلے بت پرستی ہوتی رہی ہے، ہم صفا مروہ کی سائی کیسے کریں؟ اور نمبر 2، یہودیوں نے بھی اعتراض کیا، کیونکہ اہل کتاب انبیاء اولیاء کے پجاری تھے، خیال مولانا، یہود و نصارا انبیاء اولیاء کی پوجا کرتے تھے، قبر پرست تھے، بت پرست نہیں تھے، بت پرست تھے مکے والے، یہودی اور عیسائی چونکہ قبر پرست تھے، بت پرست نہیں تھے، تو یہودی کہنے لگے واہ بھائی واہ، یہ دیکھو ہمیں تو پیغمبر قبر پرستی سے منع کرتا ہے، قبروں کی پوجا نہ کرو، اور خود صفا مروہ پر بت تھے، ان کی سائی اور دوڑے لگواتا ہے، ہمیں قبر پرستی سے منع کرتا ہے، خود بت پرستی کی تعلیم دے رہا ہے۔ آیت نازل ہو گئی، اللہ نے فرمایا مسلمانوں ذہن سے یہ شبہ نکال دو کہ ہم صفا مروہ کی صحیح کریں گے تو پتہ نہیں ہمیں گناہ نہ ہو، فرمایا یہاں پہلے بت تھے، اب تو ان کو صاف کر دیا گیا ہے، پھر اگر یہی بات سوچو تو خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، پھر وہاں بھی عبادت نہ کرو، نہیں جب صاف ہو گیا تو بس معاملہ ہی صاف ہے۔ یہ ان الصفا والمروہ
من شعائر اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یقیناً صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی اللہ کی یادگاروں میں سے ہے۔ میں نے لا تحلوا شعائر اللہ پر آپ کو واقعہ سنایا تھا غیر مقلد مولوی کا عبدالعلی کا، پتنی دوستوں کو یاد ہے کہ نہیں سورۃ مائدہ میں جس نے کہا تھا امام ابو حنیفہ کو تو 17 حدیثیں آتی تھی، مجھے اس سے زیادہ آتی، اللہ کی یادگاروں کی بے ادبی نہیں کرنا۔ پھر وہ قاضیانی ہو گیا، مرزائی ہو گیا، سارا واقعہ سنایا تھا۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بندہ حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ ادا کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ دوڑ لگائے ان دونوں کی، ان دونوں پر آئے جائے دوڑ لگائے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب تو خود ختم ہو گئے بھائی، گناہ کیوں ہوگا؟ فرمایا ومن تتبع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ انصار کو یہ اشکال پڑ گیا کہ ہم زمانہ جہلیت میں صفا مروہ پر نہیں آتے تھے، یہاں بت تھے، اب کہتے ہیں فرمایا اب تو صاف ہو گئے بھائی، آؤ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تتبع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، جو بندہ خوشی سے کوئی اچھا کام کرے یقیناً اللہ شاکر قدردان ہے، علیم لیکن دل کی نیتوں کو بھی جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اشکال کا جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اب جب بت ختم ہو گئے صفا مروہ کی سعی کرنے میں کوئی گناہ الٹا ثواب ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، سبحان اللہ۔ ایک اور پیارے انداز میں خلاصہ سناؤں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ یہودی کہنے لگے یہ کیسا پیغمبر ہے، ہم کو درباروں سے منع کرتا ہے، خود ان کی پوجا کرواتا ہے۔ جواب آ گیا ان الصفا والمروہ، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، زجر آ گئی، شبہات ہم نے دور کر دیے، جواب دے دیے، پھر بھی جو جاننے کے باوجود حق کو چھپائے اس پر لعنت۔ یقیناً وہ لوگ تحقیق اخروی بھی ہے، چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، استبعاد اول، عقل سے تو یہ بات بڑی دور ہے، میری نازل کی ہوئی چیز کو چھپایا جائے۔ اللہ من البینات، واضح واضح احکامات، واضح واضح احکامات۔ خیال کرنا مولانا، البینات وصف ذاتی ہے، والہدی وصف خارجی ہے، ہدایت کو چھپاتا ہے جو ہم نے نازل کی ہے۔ من بعد ما بینا، استبعاد ثانی، اچھا ہم کھول کھول کر بیان کر چکے ہیں، بعد اس کے واضح کر چکے ہیں ان کو عام لوگوں کے لیے فی الکتاب، کتاب کے اندر، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں ہم نے مسئلہ کھول کر بیان کیا، پھر بھی جو لوگ چھپاتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ، ثمرہ کتمان، چھپانے کا نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، علامہ علوسی نے مانا کیا، یلعنو دعا والا مانا ہے، لعنت کی دعا کرتے ہیں ان پر، لعنت کی دعا کرنے والے، اللہ لعنت کرتا ہے اور باقی جن، انس، ملک لعنت کی بد دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کا مسئلہ چھپانے والا اتفاقی لعنتی ہے۔ الا الذین تابوا واصلحوا، حضرت شیخ پنجپیر رحمہ اللہ کو جب غسل دینے لگے وفات کے بعد، جسم کا کوئی عضو خالی نہیں تھا جس پر ظالموں کے ظلم کا نشان نہ ہو۔ حضرت نے لکھا ہے بقیت اللہ صار سمانوری میں کہ میرا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کرا کے مجھے ثوابی کے شہر میں پھرایا گیا۔ قصور کیا تھا، غلطی کیا تھی؟ 40 سے زیادہ قاتلانہ حملے ان پر ہوئے، شیخ پنڈی والوں پر پشاور کے اندر گردن پر اسرے چلائے گئے، ہمارے سیدنا عبداللہ شاہ سے بخاری رحمہ اللہ ہمارے پیر و مرشد پر 14 سے زیادہ قاتلانہ حملے۔ قصور کیا تھا، غلطی کیا تھی؟ یہی ہے کہ حق کو نہیں چھپایا، حق کو چھپاتے تو پتہ نہیں کیا کیا لوگ ان کی تعظیم کرتے، خوشامدیں کرتے، عزت مقام دے، ساری تکلیفیں برداشت کی، لیکن یہ کہا حق بات کہے تیز سر دار کریں گے،
حق بات کہے تیز سردار کریں گے، یہ جرم جو زندہ ہے تو 100 بار کریں گے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، مگر وہ لوگ اس حرکت سے توبہ کر لیں۔ نمبر 2، اصلحوا، اپنی اصلاح کر لی، ان کے کتمان کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی اس کی اصلاح کر لی۔ نمبر 3، اللہ مولوی کی توبہ قبول ہے، فرمایا نہیں، مولوی کی توبہ قبول ہونے کی 3 شرطیں، بیانو، اور واضح بھی کیا مسئلہ بیان بھی کیا۔ آج تک تو میں جھوٹا مسئلہ بیان کرتا رہا، جتنے تک مسئلہ بیان نہیں کرے گا، واضح نہیں کرے گا، مولوی کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اگر یہ 3 شرطیں پوری کر لے سمرا، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَیْہِمْ، یہ وہ لوگ ہیں رجوع کرتا ہوں میں ان کے اوپر، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ، اور میں اللہ کی عادت بھی یہی ہے، میں ہی ہوں توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، توحید کو نہیں مانا، رسالت کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، کافروا حالت حیات و ماتوا حالت موت، حالت حیات حالت موت، مر گئے وہ کفار اس حالت کے اندر کہ وہ کافر تھے۔ سمرہ اول، یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر لعنت اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، خالدین فیہا، اس طور پر کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس لعنت کے اندر، فیہا، اس لعنت کے اندر۔ سمرہ نمبر 2، نہیں ہلکا کیا جائے گا اس سے عذاب۔ نمبر 3 سمرہ، نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، توحید پر شبہات کا جواب ہو گیا، رسالت پر شبہات کا جواب ہو گیا، پھر اصل مسئلے کو دوہرایا، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ہے ایک۔ سورت کے دعوے کو دہرایا، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی الہ مگر صرف وہی اللہ، الرحمن الرحیم، جب رحمان اللہ رحیم اللہ تو الہ بھی صرف اللہ۔ یوں دلیل دی ہے دعوے پر، ان فی خلق السماوات والارض، دلیل عقلی توحید، ان فی خلق السماوات والارض، یقینا آسمانوں کے پیدا کرنے میں، زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، سبحان اللہ، رات اور دن کے اختلاف میں۔ مولانا کیا مطلب اختلاف کا؟ نمبر 1 آنا جانا، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن جا رہا ہے رات آ رہی، آنا جانا ایک۔ نمبر 2 کمی بیشی، کبھی رات کم ہے، کبھی دن چھوٹا ہے، کبھی رات چھوٹی ہے، آنا جانا ایک، کمی بیشی 2۔ نمبر 3 سیاہی سفیدی، رات تاریک ہے دن روشن ہے۔ اور نمبر 4 گرمی اور سردی، دن گرم ہے رات ٹھنڈی ہے، یہ اختلاف ہے ان کا۔ نمبر 3 والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی وہ جو چلتی ہے سمندر کے اندر، کون سی کشتیاں جو چلتی ہیں سمندر کے اندر، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو فائدہ دیتی ہیں لوگوں کو، اور وما انزل اللہ من السماء من ماء، تو اتارا اللہ نے بلندی سے پانی، فاحیا بہ الارض، ثمرہ انسان، اتارنے کا نتیجہ آباد کر دیا اس پانی کے ذریعے زمین کو ویران ہونے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور جو پھیلا دی اللہ کریم نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جاندار، وتصریف الریاح، ہواؤں کے الٹ پھیر میں، کمیاتن سماتن کیفیاتن، 3 تصریف کے مطلب عرض کر دیے۔ کمیاتن ہوا معمولی ہے، زیادہ ہے، سماتن کبھی ادھر چل رہی ہے کبھی ادھر، کیفیاتن ٹھنڈی ہے گرم ہے، یہ ہواؤں کا الٹ پھیر،
والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو تابع کیے ہوئے ہیں لامر اللہ، المسخر لامر اللہ، اللہ کے حکم کے تابع کیے ہوئے ہیں آسمان و زمین کے درمیان، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں توحید کی، البتہ کئی نشانیاں ہیں۔ علامہ جلالین والے نے مانا کیا لآیات دالہ علی وحدانیت اللہ تعالی، اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والی کئی نشانیاں۔ شگرد کتنے قسم؟ نمبر 1 محرومین، خالیہ خالیہ۔ نمبر 2 مستفیدین۔ اچھا نشانیاں تو بہت ہیں لیکن فائدہ کن کو ہوگا؟ مستفیدین لقوم یعقلون، اس قوم کو جو عقل سے کام لیتے ہوں، عقل سے۔ ہاں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، زجر، شرم نہیں آتی؟ یہ سارے کام کرنے والا اللہ، ان کاموں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، پھر بھی عبادت میں اللہ کے شریک دوسروں کو بنائے بیٹھے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو بنا لیتے اللہ کریم کے سوا کئی ند، کئی شریک۔ جلالین والے نے مانا کیا شرکا فی العبادہ، اندازہ شرکا فی العبادہ یحبونہم کحب اللہ، یحبونہم یعظمونہم کتعظیم اللہ، تعظیم کرتے ہیں ان کی جیسے تعظیم اللہ کی کرنی چاہیے تھی۔ مولانا خیال کرنا، یحبونہم کحب اللہ، محبت تو ہوتی ہر کسی سے، استاد سے ہے، مرشد سے ہے، انبیاء کرام سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اپنی اولاد سے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ محبت اللہ سے بھی ہے، محبت تو ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ یحبونہم کحب اللہ، جو محبت والے تقاضے اللہ کے لیے خاص ہیں، مخلوق میں تقسیم نہیں کرنے چاہیے۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ سبحان اللہ، بولا فرق کروں، سبحان اللہ، مزہ ہی آ جائے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے بہت مضبوط ہیں عدم محبت کے اللہ کریم ہی کے لیے۔ مومنوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ دیکھنا جی، مشرک کی محبت اپنے درباروں سے، مزاروں سے، قبر والوں سے کیوں ہوتی ہے؟ لالچ کی وجہ سے۔ تما ہے، تما، بیٹا مل جائے، روٹی بڑھ جائے، 11ویں والا دودھ دے رہا ہے تاکہ بھینس کا دودھ بڑھ جائے۔ مشرکوں کی اپنے الہوں سے محبت تما کی وجہ سے، سن رہے ہو، تما ہوتا ہے روٹی بڑھ جائے، کھوٹی کتنا کہیں۔ سبحان اللہ، جملہ سننا محبت بھرا جملہ، اور مباحث کی اللہ سے محبت بغیر تمے کے ہوتی ہے۔ اللہ دے پھر بھی ہم تجھ سے پیار کرتے، محروم رکھ پھر بھی تو ہمارا پیارا ہے۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس کی 2 ترکیبیں ہیں۔ تو لو کو شرطیہ بنا رہا ہوں، پھر میں لو کو تمنی کے لیے بناؤں گا۔ جب لو شرطیہ ہوگا تو اب اس کی شرط اور جزا یہ ذرا خیال کرنا، نکالوں گا، ذہن ہاتھ رکھنا۔ لو یر الذین ظلموا، لو شرطیہ، لو یر الذین ظلموا، الذین ظلموا یہ یرا کا فاعل ہے۔ ناویو لو شرطیہ، یرا یہ فعل ہے نا، الذین ظلموا یرا کا کیا ہے؟ فاعل۔ لو یر الذین ظلموا، اور حال انفسہم مفعول مقدر، سن رہے ہو ناویو؟ حال انفسہم
مفعول مقدر ہے. لو يرى الذين ظلموا حال انفسهم، اگر دیکھ لیتے ظالم اپنے نفسوں کا حال، اگر دیکھ لیتے ظالم اپنے نفسوں کا حال تو جزا مقدر ہے لما قالوا، شرک نہ کرتے. پھر دوہرا رہا ہوں، لو يرى الذين ظلموا حال انفسهم، اگر دیکھ لیتے ظالم اپنی جانوں کا حال، لما قالوا جزا مقدر، پھر یہ کام نہ کرتے شرک والا. کب؟ اذ يرون العذاب، اور ابن عباس نے مانا کیا ظلموا کا اشرکوا، کاش کے مشرک دیکھ لیتے نا کیا حال ان کا بنے گا، پھر شرک نہ کرتے. اذ يرون العذاب، اذ يرون العذاب ان القوة للہ، یہ جو ظرف ہے نا اذ يرون العذاب، اذ يرون اس کا تعلق ہے مفعول مقدر ہے. اذ يرون العذاب، جب دیکھیں گے عذاب، اب خیال ان القوة للہ، عذاب دیکھیں گے حق کا. اگر اب ان کو پتہ چل جاتا نا جب عذاب دیکھیں گے تو شرک نہ کرتے. ان القوة للہ جميعا، یوں عبارتی بے ان القوة للہ جميعا، ان القوة بے ان القوة للہ جميعا وان اللہ شدید العذاب، بہین طور کہ طاقت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہوگی اور یقین اللہ سخت عذاب والا ہے. اگر ان کو اب پتہ چل جاتا طاقت ہمارے معبودوں کی نہیں چلے گی، ساری اللہ کی طاقت ہوگی. اگر یہ حال دیکھ لیتے تو شرک کبھی نہ کرتے. دوسری ترکیب لو تمنی کے لیے، اب اس کی جزا کی ضرورت ہی نہیں ہے. لو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، لو تمنی کے لیے، یرا بمانا یعلم، کاش مشرکوں کو معلوم ہو جاتا، کاش مشرکوں کو معلوم ہو جاتا. لو یعلم الذین ظلموا، یوں عبارت، کاش ظالموں کو معلوم ہو جاتا. یہ جو اذ یرون العذاب ہے یہ ظرف ہے یرا کے لیے، کاش کے معلوم ہو جاتا ظالموں کو مشرکوں کو، کاش مشرکوں کو پتہ چل جاتا جب اذ یرون العذاب. خیال اب مراد دنیا کا عذاب ہے، اب مراد آخرت کا عذاب نہیں. پہلی ترکیب میں عذاب بھی مراد تھا، اب دنیا کی مصیبت. کاش معلوم ہو جاتا مشرکوں کو، سمجھ لیتے مشرک جس وقت دیکھتے ہیں دنیا کی تکلیف، پتہ چل جاتا کیا ان القوۃ للہ جميعا، کہ ساری طاقت اللہ کی ہے، ہمارے معبودوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، اس جرونہ سے بدل آ گیا. کب عذاب دیکھیں گے؟ استبرأ الذین تبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ جن کی پیروی کی گئی. پیر بیزار ہو جائیں گے کن سے؟ من الذین اتبعوا، سے جو پیچھے چلتے تھے، مریدوں سے بیزار ہو جائیں گے. وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور پیر مرید دونوں دیکھیں گے عذاب. وَتَقَطَّعَتْهُمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے سارے دنیاوی تعلقات. ہاتھ پاؤں چومے جا رہے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے ہیں، جیبیں بھری جا رہی ہیں. فَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے دنیاوی تعلقات کٹ جائیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، سبحان اللہ، کہیں گے وہ لوگ جو پیچھے چلتے تھے، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، قاری صاحب جو پیچھے چلنے والے کہہ رہے ہیں، مرید کہہ رہے ہیں، لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، ہائے کاش اگر ہوتا یقیناً ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ جانا. حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے مانا کیا ایک دفعہ پھر جانا، ایک دفعہ ہمیں دنیا میں در لوٹا دیا جائے، پھر فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم بھی ان سے ایسے بیزار ہو جائیں کما تبرؤ منا، جیسے آج ہم سے بیزار ہو چکے ہیں.
ایک مرتبہ ہمیں واپس لوٹنے کا موقع مل جائے. کھولو مولانا سورۃ الصافات 23واں پارہ آیت نمبر 28. اللہ 537. اوشر الذین ظلموا وازواجہم، یہاں سے میں کر رہا ہوں. اوشر الذین ظلموا وازواجہم، اور دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے؟ سنا اللہ. اوشر الذین ظلموا، جمع کرو ظالموں کو، وازواجہم جو ان کے ہم مسلک ہیں، ان کے ہم مسلک. وما كانوا يعبدون من دون اللہ، اور جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا ان کو بھی جمع کرو. سارے اکٹھے ہو جاؤ. پوجا کرنے والے، اپنی عبادت کروانے والے، سارے جمع ہو جاؤ. اللہ فرمائے گا فہدوہم، فرشتوں جی اللہ ان کو چلاؤ جہنم کے راستے کی طرف. چلو چلو جہنم کے راستے کی طرف. پھر حکم ہوگا واقفوہم، صبر صبر، ٹھہراؤ ان کو ٹھہراؤ. انہم مسئولون، یقیناً وہ سوال کیے ہوئے ہوں گے. صبر بھائی صبر، ٹھہرو، ہم نے تم سے سوال کرنا ہے. کیا سوال؟ اللہ ما لکم لا تناصرون، کیا ہو گیا ہے تم کو ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو کہتے تھے ہمارے مرید بن جاؤ، ہمیں نذرانے دو، یہ قبر پڑی ہے سجدہ کر لو، یہاں چادر چڑھا لو، نذرانے کا بکرا لے آؤ، بس ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، ہم کھینچ کر جنت لے جائیں گے. اب کیا ہو گیا ہے؟ ما لکم لا تناصرون، کیوں مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی؟ بل هم اليوم مستسلمون، دو معنی کر رہا ہوں، بلکہ وہ آج کے دن سر نیچا کرنے والے ہوں گے شرم کی وجہ سے. دوسرا معنی مستسلمون، صلح کی درخواست دینے والے ہوں گے. اللہ ہم سے صلح کر لے، مہربانی کر. مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہوں گے. قالوا، مرید کہیں گے انکم کنتم تاتوننا، یقیناً تم ہمارے پاس چکر لگایا کرتے تھے. کب؟ انل یمین، فراخی کے وقت کاروبار چمک اٹھتا تھا، تم بھی آ جاتے تھے، حضرت آ گئے نذرانہ دو. کنتم تاتوننا انل یمین، آیا کرتے تھے ہمارے پاس یمین، فراخی کے وقت، قوت کے وقت. گندم آ جاتی تھی، فصل آ جاتی تھی، چاول آ جاتے تھے، تم بھی آ جاتے تھے. السلام علیکم، ہمارا نذرانہ. تم آیا کرتے تھے فراخی کے وقت. جیب گرم، مرید کھجلی کرنے کے لیے اگر ہاتھ ایسے کرے پیر سمجھے گا نذرانہ نکل رہا ہے. یہ تو حال ہے. آؤ گے کیا لے کر آؤ گے؟ مریدو آؤ گے کیا لے کر آؤ گے؟ میں آؤں تو کیا دو گے؟ ہر وقت لینے کا پروگرام. سبحان اللہ. ہمارے پنجاب کے اندر ایک قصبہ حسن والا، تو وہاں پر ایک بہت بڑا سردار گزرا ہے، پٹھان تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے جو پوتے ہیں وہ لاکھوں کنالوں کے مالک ہیں. تو خود ان کا دادا کتنا بڑا بندہ ہوگا، بہت بڑا بندہ تھا. تو وہ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور اس نے اپنے کپڑے کے ساتھ 800 روپیہ باندھا ہوا تھا. یہ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے. آج کا حساب لگایا جائے تو 8 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتا ہے. بندہ لگائے چادر میں 8 لاکھ روپیہ باندھا ہوا ہے. سکے تھے اس وقت، چاندی کے سکے چلتے تھے، پرانی بات ہے 100 سال کی. حضرت کے پاس بیٹھا، حضرت تو فقیر آدمی تھے، مولانا خالد کہتے ہیں ملنگ آدمی تھے، فقیر آدمی. بیٹھا اور اس نے حضرت رحمت اللہ علیہ پگڑی باندھتے تھے اور اس کا بڑا سا پلو ہوتا تھا، وہ پلو ہے، اس نے پلو کے اوپر وہ پیسے رکھ دیے. حضرت جی آپ کے لیے مرید ہونے کے لیے آیا تھا.
حضرت تو بے نیاز آدمی تھے، خود زمیندار تھے، کاشت کرتے تھے، طالب علموں کو خود کھلاتے تھے. سبحان اللہ. ان کے ایک بیٹے تھے حضرت مولانا حسین علی کے، حضرت مولانا صاحبزادہ عبدالرزاق سے میں نے خود دیکھا ہوا ہے، فوت ہوئے ہیں سن 90-91 کے اندر. تو انہوں نے حضرت سے عرض کیا ابا جان، چھوٹے تھے اس وقت، کمال کرتے ہیں، کاشتکاری آپ خود کرتے ہیں، خود زمینوں میں ہل چلاتے ہیں، طالب علموں کو کھلا دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا اللہ راضی ہو، انہیں طالب علموں کی وجہ سے اللہ ہمیں دے رہا ہے. اللہ راضی تھی بھی انعام کی وجہ تو اللہ سانو دے دا بھی ہے. بے نیاز آدمی جو خود زمیندار تھے. تو اس ملک صاحب نے، خان صاحب نے حضرت کی پگڑی کے پلو پر 800 اس سے کم و بیش وہ چاندی کے سکے رکھے، اب لاکھوں روپیہ پڑا ہے. حضرت جب اٹھے نا تو پگڑی کا جو پلو تھا وہ ذرا ہٹا، سارے پیسے بکھر گئے. اس خان کو بڑا غصہ آیا، اتنی بے نیازی، میں لاکھ روپیہ پیش کروں آج کے حساب سے. اس کا جملہ سنو. اس نے کہا حضرت صاحب، مولانا حسین علی صاحب کا لقب ہے حضرت صاحب. اس نے کہا حضرت صاحب میرے جیسا مرید آپ کو نہیں ملے گا. اتنا نذرانہ دے رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں آپ کے لیے، میرے جیسا مرید آپ کو نہیں ملے گا. حضرت نے بڑی بے نیازی سے فرمایا طالب علموں اس کو سارے پیسے اکٹھے کر کے دو. آپ نے فرمایا میرے جیسا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا. تو اتنی بے نیازی سے دولت کو ٹھکرا دے، میرے جیسا پیر بھی تجھے نہیں ملے گا. مولانا اور ان کا حال کنتم تعدوننا للیمین. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ بڑی پیاری پیاری باتیں لکھتے ہیں. فرماتے ایک پیر آیا مریدوں کے پاس اور کہا مریدوں آپ بڑے کچھ کمزور لگ رہے ہیں، کوئی سمجھ. انہوں نے کہا تمہارے سامنے میں فکر مند اور پریشان اور کمزور ہوتا جا رہا ہوں. کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا پل صراط پر گزرنا ہے، 500 سال کی اونچائی ہے، 500 سال کی لمبائی ہے، 500 سال کی اترائی ہے، اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے. آخر تمہاری جگہ میں نے گزرنا ہے، تو مجھے تو فکر ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہوں. حضرت ماشاء اللہ بڑی بات ہے، ہماری جگہ مجھے ایسے کیسے گزروں گا، خدمت نہیں کرو گے؟ بالکل خدمت کریں گے. اچھا جی پھر حضرت ہم آپ کو زمین دیتے ہیں. دکھاؤ پہلے کون سی زمین دو؟ گزرنا میں نے کون سے رات پر. ٹھیک ہے جی. حضرت تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں تو مرید ان کو لے گئے زمینوں پر. تو زمینوں کے درمیان چلنے کے لیے 2 فٹ کا راستہ بنا ہوتا ہے، پک ڈنڈی 2 فٹ ہے، 1.5 فٹ ہے، 2.5 فٹ ہے، چھوٹا سا راستہ. اس کے اوپر زمیندار چلتے ہیں، یہ اس کی زمین ہے، یہ میری ہے، یہ اس کی ہے، یہ فلاں کی ہے. تو اب پھر آگے چل رہا ہے، مرید پیچھے چل رہے ہیں. اچھا یہ زمین دو گے؟ اچھا وہ زمین جی، یہ ٹکڑا زمین کا. وہ 2-2.5 فٹ کا راستہ تھا نا، پاؤں جو پھسلا تو پیر گر پڑا. مریدوں نے کہا جھوٹے بےمان، 2 فٹ کے راستے پر چل نہیں سکتے، پل صراط پر کیسے چلو گے؟ جا ہم نہیں دیتے. ایسے بےمان جھوٹے. کنتم تعدوننا للیمین. فراخی کے وقت گمایا کرتے تھے کالو. پیر کہیں گے نہیں بل لم تکونوا مومنین، تم خود بےمان تھے. پیر کہیں گے تم خود بےمان تھے، خود تم میں ایمان نہیں تھا. وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا تم ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم قوم سرکش. وحق علینا، ہم نے کہا زبردستی کھینچ کر کہا تھا کہ آؤ دربار پر جانور ذبح کرو، خود تم آیا کرتے تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی زور. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تھے تم قوم سرکش. فحق علینا قول ربنا، ثابت ہو گئی ہمارے اوپر بات ہمارے پروردگار کی. انا لذائقون، یقیناً ہم البتہ ذائق چکھنے والے. اب خیال فاغویناکم، ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا، ہم نے تم کو گمراہ کیا تھا. کیوں؟ انا خالیہ، اس لیے گمراہ کیا تھا. کنا غاوین، ہم خود گمراہ تھے. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، یقیناً اسے عذاب کے اندر مشترک ہوں گے دونوں کو عذاب. انا كذلك نجزي المحسنين مجرمین، انا كذلك نفعل بالمجرمین،
ہم اسی طرح سلوک کریں گے مجرموں سے۔ اللہ جرم کون سا کیا؟ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ یہ جرم کیا جس وقت لا الہ الا اللہ کہا جاتا تھا، اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں آ کر کیا کرتے تھے۔ آگے لمبی تفصیل آ جاؤ گی۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرات علیہم، ارمان دلانے کے لیے ان کے اوپر کچھ بھی نہ بنا، سارے شرکیہ اعمال چٹ ہو گئے ہیں، کوئی فائدہ نہ دے سکے تم کو۔ وما ہم بخارجین من النار، خلاصہ سن لو نہیں ہوں گے وہ پیر مرید نکلنے والے جہنم کی آگ سے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اتنی صفات والا مالک اللہ ہے جو پیچھے گزر چکی ہیں، تو حرام حلال کا اختیار بھی اسی کو ہے، اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ۔ یا ایھا الناس، تحریمات العباد، تحریمات غیر اللہ کا بیان، اپنی طرف سے حرام نہ کرو۔ تفسیر سورۃ مائدہ میں ہو چکی۔ اے لوگو کلوا مما فی الارض، کھاؤ تم ان چیزوں میں سے جو زمین کے اندر ہیں، حلالا طیبا، دو شرطیں، حلال بھی ہو، نمبر دو شریعت میں اس کی منع نہ ہو، نمبر دو طیبا پاک بھی ہو، کسی غیر کا حق بھی اس کے ساتھ متعلق نہ ہو۔ بکری جا رہی ہے، مولانا نے پکڑ کر دبا کر طالب علموں کو کھلا دی، کیوں بھائی؟ حلال جو حلال نہیں ہے مولانا، یہ حلال تو ہے، طیب نہیں ہے، نہ ہے جو پرائی۔ فلا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیچھے چلو شیطان کے نشانوں کے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہیں تحریم کا حکم دے گا، یقیناً وہ تمہارے لیے دشمن ہے کلم کھلا علت۔ مولانا خطوات ذرا دیکھو تو میں عرض کروں گا، تو نیچے دیکھ رہے ہیں ان بیچاروں کو کیا سمجھ آئے گی۔ یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا یہ ہاتھ ہے، آپ اس کو میرا پاؤں سمجھیں، اور یہ جو ہے اس کو بھی میرا پاؤں سمجھیں۔ یہ دیکھیں، یہ میرا جو پاؤں ہے یہ اس کی انگلیاں ہیں، اور یہ پیچھے اس کی ایڑی ہے۔ یہ انگلیاں ہیں پاؤں کی اور یہ ایڑی ہے۔ یہ میرا دوسرا قدم ہے پچھلا، یہ اس کی انگلیاں ہیں، یہ اس کی ایڑی ہے۔ اب خطوات کس کو کہتے ہیں؟ اگلے پاؤں کی ایڑی اور پچھلے پاؤں کی انگلیاں، ان کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے 4-5 انگلی کے برابر، اس کو کہتے ہیں خط۔ اس کو خط نہیں کہتے، اگلے پاؤں کی انگلیاں، اگلے پاؤں کی انگلیاں اور پیچھے پاؤں کی ایڑی، نہ اس کو نہ، یہ تو فاصلہ لمبا ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا فاصلہ، پچھلے پاؤں کی ایڑی، یہ اگلے پاؤں کی ایڑی، اور یہ جو پچھلا پاؤں ہے اس کی انگلیاں، یہ فاصلہ، یہ جو اس کو کہتے ہیں خط۔ کیا مطلب؟ مسلمانوں مومنوں خیال کرو، یہ اتنا 4-5 انگلی کا جو فاصلہ بنتا ہے، اتنا بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ آگے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، یقیناً شیطان حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اعمال کے اندر، والفحشاء بے حیائی کا اخلاق کے اندر، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کیا کہ کہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو، حرام اور حلال والے قول کرو۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ زَجَرْ بر بطلان مذہب، زجر بر بطلان مذہب، جس وقت کہا جاتا ہے ان مشرکین کو پیچھے چلو ما انزل اللہ، اس مذہب کے جو اللہ نے نازل کیا ہے، جلالین نے منع کیا، ما انزل اللہ من التوحید والتحلیل، قالو کہتے ہیں بل نہیں اسرابیہ نتب، ہم تو پیچھے چلیں گے، ماں اس طریقے کے الفینا علیہ آبانا، جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ ایک اور معنی مفسرین نے کیا
فسوق کا معنی کیا اقوال شرکیہ، فحشاء کا معنی کیا افعال شرکیہ۔ اولو کان آباؤہم ایتبعونہم، اچھا باپ دادا کے پیچھے چلیں گے اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا، نہ سمجھ رکھتے ہو کسی چیز کی دین میں۔ کون سی قید؟ دین میں سمجھ نہ ہو ان کو، دنیا میں تو بڑے سمجھدار دین کے لحاظ سے۔ ولا یہتدون، اور نہ راہ پاتے ہو آسمانی کتاب کی۔ فمثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء۔ اللہ اللہ، مثل الذین کفروا، مشرکین کے آگے توحید بیان کرنا ایسے ہے جیسے حیوان کو بلاؤ۔ اب اس کو کیا سمجھ؟ مثل الذین کفروا عبارت ہوتی مثال کافروں کو بلانے والے کی، دائی کا لفظ محذوف ہے، دائی کافروں کو جو بلانے والا ہے اس کی مثال ایسے ہے کیا؟ کمثل الذی، اس بندے کی طرح، یعنی کو جو آواز دے رہا ہے کس کو؟ بیمار بہت زیادہ، اس جانور کو آواز دے رہا ہے، لا یسمع، سنتا نہیں ہے کوئی مضمون والی بات، کوئی ٹھیک بات نہیں سنتا، سمجھ اس کو نہیں ہے، الا دعاء ونداء، مگر بلانا اور چلانا۔ جانور کو بلاؤ، اس کو کیا پتا مجھ سے کیا کہہ رہے ہو، خالی بس اس کو یہ پتا چلے گا کوئی آواز دے رہا ہے، اس کو سمجھ تو نہیں ہے۔ ان کی مثال بھی ایسے سم بکمن فہم لا یعقلون، میں نے عرض کیا تھا راہ پر آنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، سن کر بندہ چل پڑتا ہے، دیکھ کر چل پڑتا ہے، پوچھ کر چل پڑتا ہے، یہ تینوں سے محروم ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ لا یعقلون، نہیں سمجھیں گے جب سارے حواس ان کے مختل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پھر تحریمات غیر اللہ کو دہرایا، خصوصی خطاب کے بعد پہلے عمومی خطاب تھا یا ایھا الناس، اب خصوصی خطاب ہے، ایمان والوں کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقنا، اضافت بیانیہ جو ہم نے تم کو دیے ہیں، شکر ادا کرو اللہ کریم کا، اگر ہو تم اسی ہی کی عبادت کرتے۔ انما حرم علیکم المیتہ، اپنی طرف سے حرام نہ کرو، جو لوگوں نے حرام کیا ان کو استعمال کرو۔ اب انما حرم نیازات غیر اللہ کا بیان پکی بات ہے، ان حصر کے لیے نہیں ہے، انما یہاں انما حصر کے لیے نہیں، تاکید کے لیے ہے، جن کو وہ حلال سمجھتے تھے فرمایا وہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، یقیناً حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر میتہ مردار، دم مسفوح، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت ہے، تو سارا خنزیر حرام، گوشت کا ذکر کیوں کیا؟ کھایا یہی جاتا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، مانا یاد ہو تو مانا کر رہا ہوں، پھر باقی مفسرین نے مانا کیا ہر وہ چیز حرام ہے کہ پکارا گیا اس کے اوپر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، باب من علا کرتے ہیں وہ، اور حضرت مولانا حسین علی صاحب نے فرمایا وہ کلمہ بھی حرام ہے جس کلمے کے ذریعے باسبب یا جس بات کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے چیز غیر اللہ کے نامزد کی جا رہی ہے، چیز تو چیز رہ گئی، وہ کلمہ اور بات بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، کوئی آسانی چیز نہیں، آسانی ہے جو بندہ مجبور ہو، بے قرار مر رہا ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، لیکن دو شرطیں اول غیر بغاوت کرنے والا نہ ہو، حلال نہ سمجھے، نمبر دو ولاد، ضرورت سے زیادہ بھی استعمال نہ کرے، ایک ٹکڑے سے جان بچ سکتی ہے بس وہ ٹکڑا کھائے، اللہ پھر حلال ہو جائے گا؟ نہیں، گناہ نہیں ہوگا، فلا اسم علیہ، کیوں؟ علت ان اللہ غفور رحیم، ایسی حالت میں اللہ نے گناہ کو اٹھا لیا ہے، گناہ نہیں ہوگا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب،
سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہمارے حضرت مولانا حسین علی کے مایا ناز شاگردوں میں سے قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا 4 چیزیں حرام، اور ان کے بعد یہ فرمایا جو اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپاتے ہیں دنیا کے لیے، فرمایا یہ 4 بھی حرام ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کا مسئلہ چھپا کر پیسے لینا اس سے بھی بڑا حرام ہے۔ ان الذین یکتمون زجر بہ اہل کتاب تخفیف اخروی، یقیناً جو لوگ غیر اللہ کی نظریات حرام ہے، یہ مسئلہ بیان کرنا بڑا مشکل ہے، بیان کرنا بڑا مشکل ہے مولانا، اس لیے آگے یہ ایسے ذکر کی ہے یکتمون ما انزل اللہ، خیال کرو مسئلہ نہیں چھپانا، ڈٹ کر مسئلہ بیان کرنا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، سبحان اللہ، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کتاب کو جو اللہ نے نازل کی ہے، اللہ کی نازل گناہ ایک ہے، اس پر 6 سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں، قرآن کا یہ واحد مقام ہے، جرم 1 کر 4 سزائیں 6۔ نمبر 1 یشترون به ثمنا قلیلا، سبب کتمان، کیوں چھپاتے ہیں، خریدتے اس کے بدلے میں مول تھوڑا۔ نمبر 1 سزا اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں کھا رہے اپنے پیٹوں کے اندر مگر جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، نہیں یہ تو چاول کھا رہا ہے، یہ تو مٹھائی کھا رہا ہے۔ مولانا کمرے میں گیس بھر جائے، آگ لگاؤ، دیا سلائی جلاؤ، سارا کمرہ آگ ہو جائے گا۔ اب ہے در سامنے تو نظر آ رہی ہے گیس، حقیقت میں آگ ہے، سامنے مٹھائی نظر آ رہی ہے، حقیقت میں جہنم کی انگارے ہیں۔ نمبر 2 فی بطونہم، کیوں فرمایا فی بطونہم، فی بطونہم، یہ انداز ہے رب والوں کا، گلے تک کھا لینا، گلے تک۔ مولوی سے بیٹے پر ناراض ہو گئے، کہاں گئے تھے؟ ابا جی فلاں کے گھر میں دعوت تھی اور گیا تھا ادھر، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی بہت کھایا۔ نہیں کھایا تم نے، تھوڑا کھایا ہوگا۔ ابا جی ناراض ہونے کا، مجھے پتہ ہے تم نے تھوڑا کھایا ہوگا۔ ابا جی بہت کھایا ہے، جی بہت کھایا ہے۔ میں نے کہا تم نالائق کو، میرا بھی تم نے ناک کاٹ دیا، تھوڑا پترے تھوڑا نہیں کھایا جی، اتنا میں نے کھایا ہے کہ دیوار کو پکڑ کر آیا ہوں۔ کہ میرا تو ناک کاٹ دیا تم نے، دیوار کو پکڑ کر آئے ہو۔ ابا جی ناراض ہونے کا، میرا ناک کاٹ دیا تم نے، دیوار کو پکڑ کر آئے ہو۔